عمران افسر نے میری سوچ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک بہت بڑا رمر ہے کہ حکومت پاکستان کسی قسم کی فائر وال ٹرائی کری ہے ہمارے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز پہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے موبائل نیٹ ورکس ہیں اس پہ بھی کسی قسم کی فائر وال لگائی جا رہی ہے، تاکہ پورے پاکستان کی، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جس قسم کے میسیجز مجھے واٹس ایپ پہ مل رہے ہیں ان کے مطابق پورے پاکستان کی فون کال ریکارڈ کی جائیں گی۔ ہر چیز جو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کے اوپر، جہاں پہ آپ کی میسیجز، اس کے علاوہ آپ نے جو ویڈیو شیئر کی ہوں گی، اس کے علاوہ جو تصویریں اور آڈیو میسیجز آپ نے شیئر کی ہیں، وہ تمام حکومت پاکستان ریکارڈ کرے گی، اور اس کے بعد جہاں پہ ریاست پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر نظر رکھے، پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھے، اور اس کے علاوہ کئی چیزوں پہ نظر رکھے۔ میں اس بات کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ایک طرح کی آپ کو ایک آئینہ دکھا دوں کہ دنیا میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے، جس فون سے آپ یہ سن رہے ہیں، اگر آپ یہ کسی کمپیوٹر سے سن رہے ہیں تو اس کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی ایپس موجود ہیں جو آپ نے پلے اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے، آئی فون کے، آپ نے ایپل کے ایپ اسٹور سے اگر ڈاؤن لوڈ کیے ہیں تو ان کے پاس اس وقت آپ کا تمام ڈیٹا موجود ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہے، آپ کا جنڈر موجود ہے، ان کے پاس آپ کا کنٹری جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کا آئی پی ایڈریس، آپ کی لوکیشن، اس کے علاوہ آپ کہاں سے خریداری کرتے ہیں، کس قسم کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، کس قسم کی ویب سرفنگ کرتے ہیں، کن لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، اور یہ تمام جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی پرمیشن بھی آپ ہی نے ان کو دی ہوئی ہے کنیکٹ کرنے کی۔ جب آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ایپ اسٹور میں پرمیشنز کے نیچے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ایپ ہے یہ آپ کے بارے میں کس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گی۔ تو جب آپ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، جہاں جہاں سرورز پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ تمام ڈیٹا موجود ہے۔ اس ڈیٹا کا وہ اپلیکیشن یا وہ کمپنیز کیا کر رہی ہیں شاید اس کا کچھ بھی نہیں کر رہی، مگر اس ڈیٹا کی موجودگی جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو ان ٹائم ایکسٹریکٹ کوئی بھی کمپنی کر سکتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ ان کو یہ کرنے سے روکتا کون ہے؟ ان کو یہ کرنے سے روکتی ہے وہ لیجسلیشن جو یورپ میں، امریکہ میں اس سارے ڈیٹا کی کلیکشن کے بعد پاس ہوئی، جو ان کمپنیز کو روکتی ہے آپ کے ڈیٹا کو شیئر کرنے سے۔ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی اور ان کی ٹرمز کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، یعنی ہم ڈیٹا پروٹیکشن، سرویلنس سافٹ ویئر، ڈیٹا شیئرنگ، کنزیومر رائٹس، ڈیٹا پرائیویسی اور ڈیٹا ریٹینشن کے درمیان جو فرق ہے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، واٹس ایپ کے اوپر جو بھی آپ میسیج شیئر کریں، اگر حکومت پاکستان کسی قسم کا فائر وال لگا رہی ہے جس سے وہ آپ کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا چاہتی ہے، تو یہ بات کہ آپ کا اگر خیال ہو کہ جب آپ واٹس ایپ پہ ایک میسیج ڈالتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ جو تمام میسیجز آج سے، جب سے آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ تمام میسیجز واٹس ایپ کے سرور پہ موجود ہے۔ ان سرور سے ان میسیجز کو ایکسٹریکٹ نہیں کرنا یا واٹس ایپ اس ڈیٹا کو شیئر نہیں کرنا، یہ واٹس ایپ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ ڈیٹا شیئر نہیں کرتے۔ واٹس ایپ چونکہ میٹا کمپنی ہے، فیس بک اون کمپنی ہے، تو یہ بات شاید ٹھیک بھی ہے کہ وہ شاید وہ ڈیٹا شیئر نہیں کرتی، مگر اس ڈیٹا کا موجود ہونے کا مطلب ہے کہ ان ٹائم اگر ضرورت پڑنے پہ اگر اس کو وہ شیئر کرنا چاہے تو وہ شیئر کر سکتی ہے۔ وہ ڈیٹا اس وقت ان ریئل ٹائم واٹس ایپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا پرائیویٹ ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہر وقت کسی بھی صورت میں پرائیویٹ نہیں ہے۔ اب سرویلنس سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سرویلنس سافٹ ویئر جو ہے یہ جب امریکہ میں 9/11 ہوا اور پیٹریٹ ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کیا گیا جہاں پہ ریاست جو ہے، امریکن ریاست جو ہے، امریکن سیکیورٹی ادارے جو ہے، انہوں نے یہ پرمیشن مانگی کانگریس سے کہ ہمیں لوگوں کی کال، لوگوں کا ڈیٹا ریکارڈ کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے امریکہ میں جو سیکیورٹی کے ادارے تھے انہوں نے بلا تفریق جو ہے وہ لوگوں کے ڈیٹا کو ریکارڈ کرنا شروع کیا، اور لاکھوں کروڑوں کالز اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو انفارمیشن ہے وہ امریکن گورنمنٹ، امریکن سیکیورٹی سروسز کے آتی گئی۔ اس کے اوپر ایک وکی لیکس کے نام سے ایک ڈیٹا بریچ ہوئی تھی، جس کے بعد جونیئر احسان جو وکی لیکس کے فاؤنڈر تھے ان کے اوپر بہت زیادہ کیسز بھی بنائے گئے،
اور بہت زیادہ اس کو تکلیفیں بھی کافی پڑی. اور جب لوگوں کے سامنے وکی لیکس آئی تو امریکہ کے اندر یہ لیجسلیشن پاس کی گئی کہ جو کنزیومر رائٹس ہیں, کنزیومر پرائیویسی رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور سیکیورٹی سروسز جو ہیں وہ بغیر وجہ کے کسی پرائیویٹ سٹیزن کا ڈیٹا ایکسیس نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر بھی یہ جو ڈیٹا کا مسئلہ ہے, دیکھیے بہت عرصے سے ہمارے ایون جب اینالاگ فونس تھے, یعنی 1980 اور 1990 میں جب لوگ گھروں میں تار والے فون ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی کال ریکارڈ کی جاتی تھی. یہ کوئی بڑی ہماری باتیں پورے ہمیشہ سے یہ جو کال ریکارڈنگ کا سسٹم ہے یہ دنیا میں موجود ہے. پاکستان میں بھی 2018 کے بعد پیگاسس کے نام سے ایک سسٹم کو ٹرائی کرنے کے بارے میں بہت زیادہ رومرز تھی. یہ ایک اسرائیلی میڈ سرویلنس سسٹم تھا اور اس زمانے میں اس کی تردید کی گئی. ہم اس بارے میں کچھ ٹھوس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ٹرائی کیا گیا یا نہیں کیا گیا, مگر یہ رومر تھی کہ کچھ آبادی کے کچھ حصے کی کالز جن لوگوں کی کرنی چاہیے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس وقت جس قسم کی فائر وال کی بات ہو رہی ہے یہ چائنیز پروگرام ہے, اور ہوگا یہ کہ اس فائر وال کے اندر کچھ کی ورڈز, پہلے میں ویسے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اور ہر وقت ہر سیکنڈ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں, اگر کروڑوں کی تعداد میں نہیں تو ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے اور کال ریکارڈ کی اور کالیں کی جا رہی ہیں. ان تمام کالز کو اگر آپ نے ایک جگہ ریکارڈ کرنا ہے تو آپ کو اگر آئیڈیا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کی آپ کو اسٹوریج اسپیس چاہیے, جس قسم کے آپ کو سروس چاہیے, جس ملک کے پاس IMF سے 1-2 بلین مانگنے کے لیے اس کو بھیک مانگنی پڑی ہے, اس قسم کے سروس کو اس ملک میں رکھنے کے لیے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاید 30-40 بلین ڈالر چاہیے. اگر پورے پاکستان کی کالز ریکارڈ کی جائے اور پورے پاکستان کا ڈیٹا ایک جگہ پہ رکھا جائے, اس کے بعد آپ کو شاید 24 کروڑ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے 40 کروڑ لوگ چاہیے جو صبح شام بیٹھ کے کالیں سنتے رہے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ بیوقوفانہ بات ہے. بیسیکلی فائر وال میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں جو سسٹم کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. ان کی ورڈز کو جس کو کہ ریاست سمجھتی ہے کہ ان کی ورڈز کو جو لوگ اپنی کالوں میں یا میسیجز میں استعمال کرتے ہیں اس کو فلیگ کر دیا جائے. تو یہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ کالوں کے اندر سے جن کالوں کے اندر یہ کی ورڈز استعمال ہوتے ہیں ان کو فلیگ کر کے سائٹ پہ کر دیتی ہے. اس کے بعد سسٹم ان کالوں میں دیکھتا ہے کہ وہ کی ورڈز کس کانٹیکس میں یوز ہوئے ہیں, اور اگر اس کانٹیکس کے اندر سے بھی ان کو لگتا ہے کہ اس کال میں اس ویڈیو کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد اس کو بھی اس میں سے اسکروٹنی کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. فائنلی جو ہے وہ ایک شخص یا ایک ادارہ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کالز کو انڈیویجولی چیک کرتا ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, چاہے وہ ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہو, چاہے وہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہو, میں اس بات کو پارشلی صحیح سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی حد تک سرویلنس کی اجازت جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں, ایکسٹریمزم ہے, ہر قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے آس پاس جو ہے بارڈرس پہ پرابلم ہے, ہمارے انٹرنل بہت سارے پرابلم ہیں. اگر ہم اپنے سیکیورٹی اداروں کو بلائنڈ کر دیں گے اور آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم ان کو بلائنڈ کر دیں گے تو ہمارا آپ کی جو حفاظت ہے, ہماری آپ کا جو امن و امان ہے اس کا خراب ہونے کا مطلب. پرابلم جو ہے پاکستان میں وہ شاید یہ زیادہ نہیں, یہ نہیں ہے کہ شاید پاکستان میں کونے لوگوں کی ریکارڈ کی جائیں گی. پرابلم ہمارے یہاں جو ہے وہ اوور سائٹ ہے. ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ کرپشن کا پرابلم ہے. ہمارے یہاں جو پولیٹیشینس ہیں, اسپیشلی جو ہمارے یہاں پولیٹیشینس ہیں, وہ اس کا غلط استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. یعنی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آدمی یا ایک اپوزیشن میں بھی ایک آدمی ہے, وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے خلاف بھی جو بات کی جائے گی وہ بھی ریاست کے لیے سیکیورٹی پرابلم ہے. اور آپ کسی بھی شخص کو پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے فلانے پولیٹیشین کے خلاف بات کی ہے یا فلانے آدمی کے خلاف بات کی ہے. اور کسی شخص کے بارے میں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بات کرنا ریاست پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ ان کیسز کی جب اگر ان کیسز کی پروسیکیوشن ہو تو ہمارا کورٹ سسٹم جو ہے اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ہمارے یہاں انصاف کرتا جائے گا. کسی شخص سے کسی پولیٹیکل گین یا کسی کی ایگو کی وجہ سے ہمارے ملک میں لوگوں کو غلط پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کرپشن کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ ایک ادارے کو FIA کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی کال ریکارڈ کرے اور اسکروٹنی کرے تو بہت زیادہ طاقت جو ہے وہ آپ ایک ادارے کو دیتے ہیں. کسی بھی شخص کو پکڑ کے جیل میں بند کر سکتی ہے اور کسی بھی بات پہ اس پہ کیس بنا سکتی ہے. اور ایون اگر کیس غلط بھی ہو وہ اس شخص کے سال وہ سال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو شاید اس کے اوپر بھی شدید اوور سائٹ کی ضرورت ہے. تو جہاں پہ میری سوچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن, پولیٹیکل سچویشن, پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے
کسی قسم کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو سٹیزن آف پاکستان ہیں ان کو ہونی چاہیے. مگر دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو نیوٹرل اوور سائٹ ہے وہ انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کے رائٹس کو بیچ نہ کیا جائے. لوگوں کا سینسیٹیو ڈیٹا, ان کا جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو جو ہے وہ بازار میں عام نہ کیا جائے. جس قسم کی کال ہم اپنے ٹی وی پہ سنتے رہے پچھلے دنوں لوگوں کی پرائیویٹ کالس کو, اس قسم کی کالس کا نیشنل سیکورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قسم کی کالس پولیٹیکل گینز کے لیے ٹی وی پہ لائی گئی, لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی. اگر یہ واقعی حکومت پاکستان نیشنل سیکورٹی کے لیے کرنا چاہتی ہے, ریاست پاکستان کرنا چاہتی ہے, تو شاید عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑے. مگر اگر یہ کسی پولیٹیکل مقاصد کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو شاید یہ کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ بہت برا ہوگا, کیونکہ حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. پاکستان کے طرف یہ دیکھا ہے کہ بہت جلدی حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جو قانون ایک گورنمنٹ بنا کے جاتی ہے اسی کے خلاف انہی کے بنائے ہوئے قانون استعمال ہوتے ہیں. اس سائیکل کو بند ہونا چاہیے, ریاست کو سیکیور ہونا چاہیے. ریاستی اداروں کے اوپر بات کرنے سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ ریاست اور یہ اس کے ادارے جو ہیں یہ ہم ہی لوگوں سے بنے ہوئے ہیں, ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہیں, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو, چاہے وہ اور کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. بہت جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہ بنے ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہیں. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم سیکیورٹی سے رہیں گے, سیف رہیں گے, اور ہمارے ادارے اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کا عوام سب مل کے اس ملک کے لیے, ریاست کے لیے کام کریں. بہت شکریہ.